آپ مجھے بتائیے کسی عام قیدی کے ساتھ بھی آپ یہ نہیں کر سکتے جو آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا. آپ نے ان کے سیل کی بجلی بند کی. آپ نے ان کو اپنے بنیادی حق یعنی اپنے وکلاء، اپنے گھر کے لوگوں اور اپنی سیاسی لیڈرشپ سے ملنے سے روکا. سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے. کیا ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے سابق وزیر اعظم کو مناسب سیکیورٹی دے سکے؟ فراڈ الیکشنز میں شامل ہوا اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارنے کے باوجود 74,000 جعلی ووٹ ڈال کے اپنے آپ کو جعلی طریقے سے جتوایا اور کٹ پتلیوں کی حکومت بنوائی اور اس کے جانے سے ایک دن پہلے ملک چھوڑ کے بھاگ گیا. لہذا ایسے جو ڈیلر ہوتے ہیں، ایسے جو بھگوڑے ہوتے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. عوام کو ریجیکٹ کر چکی ہے. ایسے ریجیکٹڈ لوگوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح مسلط کیا ہے عوام کے اوپر، ان حرکتوں سے پاکستان کا آج کا انڈیکس، کل میں دیکھ رہا تھا، آپ دیکھیے گا، آپ کا بدترین سطح پہ چلا گیا. ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو، آپ کا نظام انصاف کا مسئلہ ہو، نظام قانون کا معاملہ ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس میں ہم بد سے بدترین سطح کی طرف تیزی سے گامزن ہیں، اور وہ ان کٹ پتلیوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہیں. آج پورے پاکستان کی اسٹیٹ مشینری اگر استعمال ہو رہی ہے تو عمران خان اور پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف، اور بجائے اس بات کے کہ وہ ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کریں، وہ اس وقت پاکستان میں سوائے ابتری پیدا کرنے، قیاس پیدا کرنے اور نارکی پیدا کرنے کی طرف راغب ہیں. اور آخری بات، یہ جو 100 کارڈ 26ویں ترمیم آئی ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ڈراوے اور دھمکاوے دیتے ہیں کٹ پتلی کہ ہم 27ویں ترمیم لے کر آئیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرکتیں آپ کی اب نہیں چلیں گی. انشاءاللہ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اپنے جو بنیادی ان کی ذمہ داری ہے کہ آئین کو پریزرو کرنا اور پروٹیکٹ کرنا، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، وہ تحفظ کریں، ورنہ آپ اپنی ڈیوٹی میں فیل ہوں گے. ہم اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدین میں جو کمیٹی میں 2 ممبران کو شامل کیا جو سینئر موسٹ جج ہیں، اور اسی طرح ہم اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آج فل کورٹ میٹنگ بلائی ہوئی ہے. ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ بہتر فیصلے کرے گی. 1 مہینے بعد دوبارہ اڈیالہ جیل کے باہر سے آپ سے مخاطب ہوں. آج 28 اکتوبر ہے. کل پوری دنیا میں کشمیر کا بلیک ڈے کشمیریوں نے منایا اور ہم نے ان کے ساتھ بھرپور سپورٹ کی. لیکن میں اس سوال یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں تو ظلم ہندوستان کر رہا ہے، پاکستان میں یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم جو ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں عمران خان، ان کو پچھلے 1 مہینے میں جس طرح رکھا گیا، آپ مجھے بتائیے کسی عام قیدی کے ساتھ بھی آپ یہ نہیں کر سکتے جو آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا. آپ نے ان کے سیل کی بجلی بند کی. آپ نے ان کو اپنے بنیادی حق یعنی اپنے وکلاء، اپنے گھر کے لوگوں اور اپنی سیاسی لیڈرشپ سے ملنے سے روکا. سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے. کیا ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے سابق وزیر اعظم کو مناسب سیکیورٹی دے سکے؟ صاف ظاہر ہے کہ آپ کو ڈر تھا کہ عمران خان صاحب کہیں بڑے احتجاج کی کال نہ دے دیں، اور آپ نے جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین پہ حملہ کیا ہے اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے وہ کہیں ناکام نہ ہو جائے. اس کام میں تو آپ کامیاب ہو گئے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایسی آئینی ترمیمیں کی گئیں جس کے لیے ممبران اسمبلی کو اٹھایا گیا، ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا، اور ان کے ضمیر کا بھی سودے کیے گئے اور ان کے ساتھ زور زبردستی بھی کی گئی. آج سے کافی دن پہلے 9 ستمبر کی رات جب پارلیمنٹ سے پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا گیا، 10 ستمبر کو قومی اسمبلی میں نے حق احتجاج کے تحت اپنی صدا بلند کی، اور اس کے بعد جب میں آیا تو مجھے عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا. آج 1 مہینے بعد میں آیا ہوں
ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ اسلام آباد چیف جسٹس صاحب کا آرڈر ہے، آج پھر مجھے ملنے نہیں دیا. میں یہ سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پک اینڈ چوز کیوں کرتے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب سے ان لوگوں کو ملنے کیوں نہیں دیتے جن کی جوانیاں عمران خان صاحب کے ساتھ اس تحریک میں گزر گئی ہیں؟ میں اندر جا کے جب باہر آتا ہوں میں کوئی فساد کی بات تو نہیں کرتا، میں تو ہمیشہ اصلاح کی بات کرتا ہوں، میں تو پاکستان کو بہتر کرنے کی بات کرتا ہوں. پھر آپ کو مجھ سے کیا ڈر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے باوجود آج آپ نے ایک بار پھر مجھے ملنے نہیں دیا؟ کوئی بات نہیں، میں کل پھر آؤں گا. جب تک عمران خان صاحب ہمارا لیڈر یہاں سے نکلتا نہیں ہے ہم آتے رہیں گے. جب عمران خان صاحب نکل جائیں گے پھر آپ کو آپ کی اڈیالہ جیل مبارک. لیکن آج صبح بھی میں نے یہ بات کی اور آج میڈیا کے سامنے اڈیالہ جیل کے اس آنگن میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستانیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے تمام بیوروکریٹ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، تمام جج صاحبان، تمام جنرل صاحبان، تمام سیاستدان صحافی برادری، کیا یہ پاکستان صرف عمران خان کا ہے؟ کیا ادھر جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ عمران خان نے لے رکھا ہے اور صرف تحریک انصاف نے؟ باقی سب کی کوئی ذمہ داری نہیں. آپ نے عمران خان صاحب کو 2 سال سے حکومت سے نکالا ہوا ہے، 450 دنوں سے زیادہ ہو گئے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان سے کسی کو ملنے نہیں دیتے. ہماری حکومتیں آپ نے ختم کی ہیں تو اب چلا لیں پھر پاکستان. کیا چل رہا ہے؟ کیا پاکستان بہتر ہو رہا ہے؟ کل جو رپورٹ آئی ہے پاکستان دنیا میں ہر میدان میں پیچھے جا رہا ہے بدقسمتی سے. ہمیں اس پہ خوشی نہیں ہے. آپ انڈیکس دیکھ لیں لا اینڈ جسٹس کا، پاکستان 142 ملکوں میں 130 کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے. شرم کی بات ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے. عدالت میں کچھ بھی نہیں ہے، عدالت میں کوئی کیس ان پہ نہیں، ان کا حق ہے کہ وہ باہر آئیں. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں علیمہ آپا پہ، عظما آپا پہ اور بشرا بی بی پہ ڈیل ہے، کیا ڈیل ہے؟ ایک شخص اگر 9 مہینے جیل میں ہے اس پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا، خاتون ہے، اہل خانہ ہے، گھریلو خاتون ہے، سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بشرا بی بی کا، اگر عدالت سے ان کو ضمانت مل کے باہر آ گئی تو یہ ڈیل ہے؟ اگر یہ ڈیل ہے تو پھر یہ ساری عدالتیں بند کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں قابل افسوس طرز عمل ہے اس حکومت کا اور ان کے ہینڈلرز کا. پاکستان کو اگر آپ نے آگے چلانا ہے تو پاکستان کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو ملک کا سابق وزیر اعظم باہر چاہیے. قوم کو عمران خان کے علاوہ کسی اور شخص پہ اعتماد نہیں ہے. دوسری بات، جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، باوجود اس کے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمیں اعتراضات ہیں اور اس پروسیس کو ہم نہیں مانتے، لیکن ہم نے ان کو ویلکم اس لیے کیا ہے اس توقع پہ کہ سپریم کورٹ کا جو وقار کم ہوا ہے، جو اس کی طاقت کم ہوئی ہے، جو ہم نے دیکھا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو ضرب پڑی ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب، آپ اور آپ کے نیچے جتنے بھی ہماری معزز عدلیہ ہے، آپ سپیریئر جوڈیشری اور لوور جوڈیشری کا خیال رکھیں گے اور ان کی آزادی کو بحال کریں گے. اس کام میں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، لیکن بڑے بڑے چیلنجز ہیں. جہاں قوم آپ کے لیے دعا گو بھی ہے وہاں قوم انصاف کی متلاشی ہے، انتظار کر رہی ہے ارشد شریف کی شہید کی ماں. 6 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انصاف ہوگا. 8 فروری کا الیکشن جو ڈاکہ پڑا، ہم انتظار میں ہیں کہ اس میں انصاف ہو اور اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اصل حقدار کو اس کا حق ملے. قوم انتظار میں ہے کہ اس ملک میں جو ظلم ہوئے ہیں ماضی قریب اور بعید میں سپریم کورٹ اس میں انصاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. کسی فیور کے انتظار میں نہیں ہے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. اور آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے دیکھ لیا، ان کی پارٹی کو توڑ کے دیکھ لیا، ان کے جماعت سے نشان کو چھین کے دیکھ لیا. یہ نشان بھی ایک چیلنج ہے کہ تحریک انصاف کے اس کا نشان واپس ملے. آپ پاکستانی عوام سے نہیں جیت سکے، عوام نے نشان چن چن کے اور اپنے علاقے کے ممبران کا پتہ کر کر کے ان کو کامیاب کیا اور 180 کے قریب سیٹیں ہمیں دیں. میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کو اپنے اب چلانا ہے، عمران خان صاحب کو باہر لائیں. یہ مذاق مزید نہیں چلے گا. قوم اب اس ظلم کو مزید برداشت نہیں کرے گی.
خان صاحب کو باہر آنا چاہیے اور تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کو واپس ملنا چاہیے، تب یہ پاکستان چلے گا، ورنہ فارم 47 سے پاکستان نہیں چلنے